نے رشتہ جوڑا ملک کے ساتھ کچھ ضمانتوں پر، آئینی ضمانتوں پر. ہمارے پاس جو کیبنٹ مشن کا جو پلان تھا، جو رہنما خطوط تھے ہاتھ ملانے کے، ہم نے ان سب کو درنظر کیا اور ہم ایک بڑے ملک کے ساتھ شامل ہوئے. ان یقین دہانیوں پر کہ ہمارا تشخص، ہماری معیشت، ہماری مالی خودمختاری، وہ سب اس کا تحفظ ہوگا. تو ہم نے یہ کیا تھا. اور ہم اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ 370 یا یہاں کا تشخص، ہم صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے. یہ ریجن اسپیسیفک نہیں ہے، نہیں ریجن اسپیسیفک ہے. ہم جموں کے کٹھوا والے کی، بلاور والے کی، چمبا والے کی بات کرتے ہیں. آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیے جی ہاں بالکل واقعہ ہم نقصان میں رہے. تو دیکھیے چاہیے، میرا یہ موقف ہے، مرکزی سرکار کو چاہیے کسی شرطوں کے بغیر یہ فیسلٹیٹ کریں، یہ منڈیٹ جو ہے اسے احترام کریں، جو منڈیٹ دیا عوام اور نہیں سیکورٹی نہیں بلکہ ایسپریشنز کا بھی ریسپیکٹ کریں. وہی دیش کے ہت میں. دیکھیے آپ جانتے ہیں جب سے 5 اگست 2019 ہوا، اب دیکھیے آپ خود نظر رکھے ہوئے یہاں کی سیاسی صورتحال پر، سیکورٹی صورتحال پر کیا ملا. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، اپنے آپ کو کمزور اسہائے محسوس کرتے ہیں آپ؟ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں لیکن آپ کھڑا نہیں کر پاتے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیارات کی کمی ہو تو ظاہر سی بات ہے اختیار کا استعمال نہیں ہوگا. لیکن یہ سارا انیشل پیریڈ ہے. بڑے چینج ہو رہا ہے. بالکل اور پیریڈ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. 2 وجہ سے. ایک یہ میں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کی ہے. کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن دیکھیے ہم ایک مناسب وقت کا، آپ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے عشرت میں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا. وہی مناسب وقت کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پردھان منتری نے ابھی جو سونمرگ ٹنل ہے اس وقت اعتراف کیا، کل گورنر صاحب نے اعتراف کیا. ایسا ہے تو مجھے لگتا ہے رشتے ٹھیک ہو رہے ہیں، اپلبدھیاں ہو ہی رہی ہیں، کامیابی ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ان کو بھی احساس ہوگا اس چیز. اور آپ بھی ہندی بولنے لگے ہیں تھوڑی. وہ تو پارلیمنٹ میں بولتا تھا. جو بھی درشٹیکون ہو، جو بھی اپنا ہو جگہ، لیکن جو ملک ہے ملک کا مفاد سب سے عزیز ہونا چاہیے. اور ملک کا مفاد اسی میں ہے، ملک کا ہت اسی میں ہے، جن ہت یہی ہے کہ مول منتر جو ہے آئین کا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. آج مبارک گل جو MLA ہیں انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد کچھ اور تقریریں نیشنل کانفرنس کے لیڈروں نے کی. تقریروں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قربت آپ کی جو ہے مرکز کے ساتھ بڑھنے لگی ہے. کیا قربت مرکز کے ساتھ اس لیے بڑھنے لگی ہے کیونکہ آپ کی مجبوری ہے، یا پس پردہ کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سننے کو مل رہا ہے کہ آج گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ باتیں BJP کرتی تھی لیکن آج آپ بھی کرنے لگے ہیں. دیکھیے کوئی قربت نہیں، جیسا تعلق ہونا چاہیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پریکٹس سے ہمارا ایک اسٹیٹس ملک میں ہے، تو جیسا ہو ایک مرکزی سرکار ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا واسطہ ہے، ہماری ان کے ساتھ رابطہ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ایسا رابطہ جو سرکاری طور پر ایسا ہی رابطہ ہے. کوئی قربت کی بات نہیں ہے، کوئی پارٹی کے ساتھ کوئی قربت کی بات نہیں، بلکہ ایک سرکار ہے ان پلیس مرکز میں. تو ظاہر سی بات ہے ہماری ایک سرکار ان پلیس ہے. تو جو بھی ہمارے معاملے ہیں عوام کے حقوق کے حوالے سے، عوام کو راحت دینے کے حوالے سے، تو اٹھائے تو ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہی ان پلیس ہے گورنمنٹ. تو ایسے میں اگر آپ پارٹی لیول پر دیکھیں گے تو کوئی قربت کی کوئی بات ہی نہیں. تو واضح ہوا، کئی بار واضح کیا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، جو ہمارے لیڈر ہے قاضی کاروان ہے، انہوں نے واضح کیا. لیکن BJP کا جس طریقے سے کام کرنے کا طریقہ رہا ہے پورے ملک بھر میں کہ جس بھی جماعت کے ساتھ یہ الائنس میں آتے ہیں تو اس کے بعد اس جماعت کی جو مانگیں ہوتی ہیں یا توقعات ہوتی ہیں مرکز سے وابستہ، ان کو فوراً پارٹی جو ہے پورا کرنا شروع کر دیتی ہے اور کئی بار 2 قدم اور آگے نکل جاتی ہے. اور کچھ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ بھی جڑا ہوا اسی چیز کے ساتھ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور BJP کے بیچ میں الائنس ہو جائے اور اس کے بعد ہی جا کر جو ہے جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ واپس مل سکتا ہے. تو کیا اگر یہ ایک شرط ہوگی تو کیا اس بنیاد پر کوئی الائنس اسٹیٹ ہوڈ کے لیے نیشنل کانفرنس کرے گی؟ بالکل. بات یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ یہ صرف پردھان منتری ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یا وزیر داخلہ ان کے وعدے کی بات نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ایک آئینی ذمہ داری ہے. دیکھیے جب ہم نے یہ کہا کہ آپ نے جو طریقہ کا اختیار کیا ہمیں آرٹیکل 370 کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، وہ آئین کے مطابق نہیں تھا. سپریم کورٹ نے بھی وہی کہا، انہوں نے اسٹک ڈاؤن کیا وہ جو طریقہ تھا، طریقہ تھا اس کی انہوں نے نفی کر. اسی طرح جو جب ہم یہ اٹھ کھڑے ہوئے سپریم کورٹ میں اور ہم نے کہا وبھاجن ہے، تقسیم ہے اسٹیٹ کے 2 حصوں میں کرنا، یہ اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس.
तो इसके बरकस के वो वहाँ के जो उनके वकील थे, सॉलिसिटर थे, वो हमारी दलाइल को सुनने के बाद मुस्तरद करते या उनकी मुखालफत करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, अच्छा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि हमने ये वादा पहले किया ही हुआ है तो इस पर बहस मौखर की जाए। अच्छा। देखिए उनके पास एक रास्ता था, सॉलिसिटर के पास, वो हमारा मौक़िफ़ था, मैं एक पिटिशनर था, मेरे मौक़िफ़ की वो तरदीद करते, मुखालफत करते, वो कहते नहीं पार्लियामेंट के पास फिर वाक़ई एक इख्तियार है, विभाजन कर सकती है, वो नहीं बना उनकी सेवा जवाब। तो उससे आप देखिए उसको रूल आउट करने के लिए कि उससे अलग करने के लिए कि ताकि ऐसा कोई आया ही नहीं फैसला, उन्होंने कहा क्योंकि जनाब हम तो दे ही रहे हैं, तो उसका मतलब है जो उनका कहना है दे ही रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा बन गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्कज़ी सरकार आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे तो आखिर मुझे ये बताइएगा कि एडवोकेट जनरल की तकर्री है, आप वो नहीं कर पा रहे, होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे मामला हैं जिनमें लोगों को आपसे तवक्कात हैं, आप उन पर खड़े नहीं उतर पा रहे, शराब के ऊपर पाबंदी लगानी है, उस पर जब वजीर आला से सवाल किया गया उन्होंने उसको लेकर कहा कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। आपने 200 यूनिट बिजली की बात की थी, अब आपके एलजी साहब की स्पीच में वो भी नहीं है, 12 सिलेंडर भी आपके गायब हो गए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या अब आप ये एतराफ़ करने लगे हैं कि बिना मरकज़ की मदद के इन तमाम चीज़ों को मुमकिन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए चलिए इन पे पलटी मारते नहीं हैं। हाशिम साहब, हमने कब कहा था कि हम मर्कज़ की मदद के बगैर करेंगे? देखिए हम एक वफाक का हिस्सा है, हमारे का हज़ारों लाखों करोड़ रुपए यहाँ से टैक्स में जाते हैं, हर स्टेट से जाते हैं, उससे मरकज़ बनता है। हमने कब कहा था ये जो सारा है ये तो जाहिर सी बात है, हम एक विभाग का हिस्सा है और विभाग में जो हमारे हुकूक है, जो माशी हमारा सपोर्ट मिलना चाहिए, मिल रहा है। अभी देखिए क्या पंजाब में नहीं 200 यूनिट या उत्तराखंड में नहीं है, या राजस्थान में उन्होंने वादा किया, या हरियाणा में किया। बात ये है जनाब, अगर हम ये कहें तवक्का करें कि मर्कज़ी सरकार जो है हमारी तो हमारी इसमें हमारी मावनत करेगी, तो उसमें गलत क्या है? उसका मतलब नहीं हमको ये करेंगे उनके साथ इत्तेफाक होगा, लेकिन अलायंस नहीं करेंगे। नहीं जी, कोई बात नहीं, सवाल ही ज़्यादा नहीं होता। कैसे सवाल होगा? देखिए जनाब हमारा एक मौक़िफ़ है, आप जानते हैं हमारे मौक़िफ़ से। बिल्कुल।